الحمد لأهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وأنزلناه بالحق ونزل بالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صلوات بعوض بلغ جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، معبود مطلق نے، خدائے لم یزل نے اپنے صامت کلام کی صفت بیان فرمائی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ پہلے لفظ سے ہی ترجمے کو صحیفہ دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے. بتا رہا ہے خدا کہ یہ قرآن کیا ہے. ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَنَزَلَ بِالْحَقِّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. بس یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں. بالحق انزلنا وبالحق نزلا، فرمایا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. بالحق انزلنا، حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اسے. وبالحق نزلا، اور یہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. پورے قرآن میں قرآن کے بارے میں اس طرح بولتی ہوئی اور تاکید و تکرار کے ساتھ دوسری کوئی آیت نہیں. میرا چیلنج ہے، جہاں بھی قرآن کے بارے میں ذکر ہوا یک جہت، یک طرفہ، یہاں تکرار ہے. 2 دفعہ ارشاد ہو رہا ہے بالحق انزلناہ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. وبالحق نزلا، اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو پھر حصوں میں بھی تقسیم کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ تم لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے پڑھو. ایک دفعہ تو سارے کا سارا نازل کیا حق کے ساتھ، اور پھر اسے نازل کیا حصہ حصہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے حصے وار نازل کیا. یعنی گویا اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا.
ایک دفعہ تھوڑا تھوڑا اور ایک دفعہ سارے کا سارا. اور سارے کا سارا کب نازل ہوا پتہ نہیں مجھے کہ کون کیا سوچ رہا ہے. پڑھی میں نے آیت ہے, طبیعت میں اجلت ہے تو قرآن مجید ممبر پہ لے آؤ, سورہ بنی اسرائیل ہے. بالحق انزلناہ, ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا. وبالحق نازل, اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا. یعنی قرآن کا اپنا مزاج بھی ہے حق کے ساتھ اترنا, اور ہماری مشیت بھی ہے اسے حق کے ساتھ بھیجنا. بس میرا سوال اپنے سامعین سے یہ ہے, وہ حق تلاش کرو جس کے ساتھ قرآن اترا ہے. بالحق انزلنا, حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا. وبالحق نازل. امتیاز شاہ جی, انزلنا اور نازلہ میں جو حسن تلمیح ہے اسی پر بحث کرنے بیٹھوں تو ساری رات چاہیے. ہم نے نازل کیا, وہ خود نازل ہوا. ہم نے بھی نازل کیا حق کے ساتھ, وہ خود بھی اترا حق کے ساتھ. بتاؤ زمانے والوں, کون ہے حق؟ ادھر سے آواز آئی علی حق. ہمارے مذہب میں میرے بھائی جبر نہیں, اور میں تو ویسے ہی فراخ دلی کے معاملے میں مشہور ہوں. مرضی کا میدان دیا کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں بھاگ کے بتاؤ. تم ڈھونڈ کے دکھا دو کہ یہ ہے حق, نہ مانو تو میرے نطفے میں شک کر لینا. لیکن بس ایک امتحان دینا ہوگا تیرے بنائے ہوئے حق کو, کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ حق اور قرآن ایک ساتھ نازل ہوئے. تو جس دن اس حق کا زمانے میں پہلا قدم ہوگا, تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے آتے ہی قرآن پڑھا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوست؟ کیونکہ حق اور قرآن اکٹھے نازل ہو رہے ہیں. دکھا دے, ورنہ میرے ساتھ کعبے تک چل. جسے میں نے حق مانا ہے اس نے رحل نبوت پر نازل ہونے سے بھی 10 برس پہلے پڑھا. اور ثابت کر دیا کہ دنیا والوں آؤ دیکھو, قرآن کا پہلا نزول میرے ساتھ ہوا. میرے ساتھ, بسم اللہ, میرے ساتھ اترا. اور زیغم یہی مقصد ہے حدیث رسالت کا, القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. ہم اتارتے ہیں علی کے ساتھ, وہ خود بھی اترتا ہے علی کے ساتھ. اللہ جیتے رہو. ہم بھی چاہتے ہیں حق کے ساتھ اترے, اس لیے اس کے ساتھ اتارا. اور قرآن کا بھی مزاج ہے حق کے ساتھ رہنا, اس لیے اس کے ساتھ اترا. اچھا, اب ایسا ہے کہ میں نے ندیم سے پوچھا, ندیم تم کب آئے؟ جی آج. کس سے آئے؟ ٹرین سے آیا. اکیلے؟ نہیں, فلاں بندہ بھی ساتھ تھا. اب ندیم آیا ٹرین سے, وہ بندہ آیا خچر پہ چڑھ کے, بولو, یا پیدل آیا؟
اچھا اس نے کہا جی میں فلاں کے ساتھ آیا جہاز سے، وہ بندہ ٹرین سے آیا. میں نے بات کہہ دی ہے اور اللہ جانے تم کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے ہو. بھائی صاحب ظاہر ہے جس کے ساتھ یہ آیا ہے تو جو ذریعہ اس کے آنے کا ہے اس کے آنے کا بھی تو وہی ہے نا. تو اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، یا علی کے سوا دوسرا حق دکھا جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو پھر انسان کا بچہ بن. جیسے قرآن نازل ہوا، علی بھی پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا. یا دونوں پیدا ہوئے یا دونوں نازل ہوئے ہیں. اور قرآن کے بارے میں تو پیدائش کا فتویٰ دیتے ہوئے مولوی کے ایمان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، اس کے لیے پیدائش کا لفظ نہیں. اور یہ طے ہے قرآن ہوتا ہی نازل ہے، چاہے صامت کے پیکر میں ہو یا ناطق کے روپ میں. اس کے ساتھ نازل کیا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہم نے بھی. اب میری تسلی کے لیے ایک بار بتا دو کون ہے حق؟ جیتے رہو. تو امتیاز شاہ جی ترجمہ کرنے کا حق ہے مجھے. ہم نے بھی اسے علی کے ساتھ نازل کیا اور وہ خود بھی علی کے ساتھ اترا، اور پھر ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ لوگ سمجھیں. العظمت للہ. کب پڑھا؟ ظاہر میں جگہ اس وقت 3 دن کی عمر تھی میرے مولا کی. حالانکہ یہ حقیقت وہی، جو 2 چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ کعبہ 13 رجب، یہ 2 لفظ شیعوں کے اتنے بچے کے سامنے بھی بول دیے جائیں تو وہ فوراً اس کا نتیجہ دے دے گا کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لیکن نہ سوچو، کعبہ کیا؟ بیت اللہ. پڑھا کیا جا رہا ہے؟ کلام اللہ. پڑھ کون رہا ہے؟ لسان اللہ. جی جی، اللہ کا گھر، اللہ کی زبان اور اللہ کا کلام. جی ہاں، ابھی سنا ہوگا تم نے 13 رجب میں علماء سے، خطباء سے، واعظین سے پتہ نہیں کیا کیا شعر حاصل تبصرے ہوئے ہوں گے. پہلی علامت ندیم جناب فاطمہ بنت اسد کے اس جملے میں جو دیوار کعبہ کے ساتھ آ کے بی بی نے بولے تھے، میں نے تو کبھی ایک بار پہلے اور آج دوسری بار تمہارے سامنے وہ مکمل پڑھنے لگا ہوں، ورنہ پچھلی پوری زندگی میں جب سے خطابت مولا نے عطا کی ہے وہ پورے پڑھے نہیں، موقع نہیں ہوتا، بات کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے اور ہم اپنے موضوع اور عنوان کے تعاقب میں رہتے ہیں. آج پورا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں دوسری بار، جو جناب فاطمہ بنت اسد نے دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے. یہ تو کئی بار آپ کو بتایا ہے میں نے کہ بی بی نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے دیوار کعبہ کی بنیاد سے مس کیے اور دونوں ہاتھ جس قدر بلند ہو سکتے تھے کیے.
اور وہاں یہ کہا رب انی مومنۃ بک ومومنۃ برسولک ومومنۃ ما جاء بہ النبی من عندک وما جاءت بہ الرسل ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم فبحق البیت ومن بناہ. اور یہ جملے آگے پہلے میں نے نہیں پڑھے، آج پڑھنے لگا ہوں. فبحق البیت ومن بناہ وبحق ھذا المولود الذی فی احشائی یکلمنی ویونسنی بحدیثہ وانی موقنۃ انہ احدی آیاتک ودلائلک لما یسرت علی ولادتی. تھک گئے ہو تو بس کروں. پروردگارہ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر بھی ایمان رکھتی ہوں. نازک مزاج لوگو میرا ساتھ دو، اس بی بی کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کو بتایا ہی نہ گیا ہو کہ غضنفر کون ہے، غضنفر نے دعویٰ علم ہی نہ کیا ہو، آپ کو کیا خبر کہ میں کون ہوں؟ ابھی نبی نے کہا نہیں مجھے نبی مانو، ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا اور وہ پہلے کہہ رہی ہے میں تیرے نبی پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اور ہم سنتے ہیں کہ عورت آدھا ہوتی ہے مرد کا، محکومہ ہوتی ہے اپنے حاکم کی. جس ابو طالب کے آدھے حصے کو اعلان نبوت سے 10 برس پہلے پتا ہے کہ نبی کون ہے. اللہ جانے ابو طالب کو کتنا علم ہوگا. تجھ پر ایمان، تیرے نبی پر ایمان. تو یہ جملہ جو اب کہنے لگا ہوں آج سے پہلے آپ کو نہیں سنایا میں نے. وَمُؤْمِنَةٌ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ عِنْدِكَ. صرف تیرے نبی پر ایمان نہیں رکھتی ہوں، جو وہ تیری طرف سے لایا ہے اس سب پر بھی بسم اللہ ایمان رکھتی ہوں. وَمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ. اور سارے رسول تیری بارگاہ سے جو لائے اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں. وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم. اور اپنی جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. مقام بتا رہی ہے بی بی اپنا کہ بطول کے بابا پر ایمان ہے میرا، لیکن ابراہیم کی تصدیق کنندہ ہوں میں. فَبِحَقِّ الْبَيْتِ وَمَن بَنَاهُ. تجھے اس بیت کا واسطہ اور جس نے اس کی بنیاد رکھی. وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ. اور تجھے بلا تشبیہ اس بچے کے حق کا واسطہ. دونوں کام پنڈی والوں مجھ پہ مت چھوڑو کہ پڑھوں بھی خود اور سمجھوں بھی خود. اپنے حصے کا کام خود کرو. کیا کہہ رہے بی بی؟ ہاذا المولود. جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس کے لیے ہاذا کا اشارہ کیوں ہے؟ ہاذا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو سامنے ہو. اور پھر جو بچہ ابھی ولادت جس کی ہوئی نہیں، ولادت کے مرحلے سے گزرا نہیں، اسے عربی میں جنین کہتے ہیں. مولود اس کو کہتے ہیں جس کی ولادت ہو چکی. جنین کی بجائے مولود، ہوا کی بجائے ہاذا. یہ دلیل ہے پنڈی والوں اس امر کی پیدائش ہو چکی ہے، آج تو لینے آئی ہوئی ہے. کون سا مولود؟ جس جملے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی اور پہلے آپ کو نہیں سنائے وہ یہ ہیں: الذی
युकल्लिमुनी व यूनिसुनी बिहदीसिही व इन्नी मूक़िनतुन अन्नहु इहदा आयातिका व दलाइलिका। बोलने वाले तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मुझसे कलाम करता रहता है। व यूनिसुनी बिहदीसिही, और मुझे अपनी हदीस से बहलाता रहता है। मैंने कह दिया और तुम्हारे सरों से गुजर गया। वह यूनिसुनी बिहदीसिही, ये बच्चा मुझे अपनी हदीस से बहलाता है। हदीस तो या नबी की होती है या इमाम की। इस बीबी को क्या खबर आने वाला कौन है? जो पहले से कह रही है यूनिसुनी बिहदीसिही, जो अपनी हदीस से मेरी ढारिस बंधाता है, मेरी तालीफ कल्ब करता है और जागना। व इन्नी मूक़िनतुन, और मैं मूक़िना हूं, यकीन रखती हूं कि यह बच्चा तेरी आयत है। अल्लाह, पता नहीं किसके सर से गुजरा, किसके सहने दिल में उतरा। मूक़िनतुन, यकीन रखने वाली हूं, अन्नहु इहदा आयातिका, कि यह बच्चा तेरी आयत है। मैं ममनून हूं, तवज्जो की आपने, हाथ उठाए, वाह वाह की, दाद दी, लेकिन रवश इदराक पे सफर करो थोड़ा मेरे साथ। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। इन्नी मूक़िनतुन, यकीन है मुझे। ये आम लफ्ज़ है, और कुरान में इस पे लाओ, लाओ अभी मेरे सामने। सूरह अनाम को पढ़ना। इब्राहिम जैसे शजरतुल अंबिया का जिक्र करते हुए तौहीद फरमा रही है। वक़ज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ वलियकुन मिनल मूक़िनीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने इब्राहिम को आसमान की सल्तनत भी दिखाई, जमीन की बादशाहत भी दिखाई। क्यों? लियकुन मिनल मूक़िनीन, ताकि इब्राहिम यकीन करने वालों में से हो जाए। क्या क्या समझे? लियकुना मिनल मूक़िनीन, ताकि यकीन हो जाए इब्राहिम को। गुस्ताखी न हो बारगाह नबुवत में तो अर्ज करूं, इसका मतलब है जब तक अल्लाह ने उसे मलकूत समावी नहीं दिखाए थे, इब्राहिम मूक़िनीन में नहीं था। इब्राहिम को यकीन की हाजत है। और अली की अम्मा कह रही है इन्नी मूक़िनतुन, मुझे यकीन है। अल्लाह जाने कितने अपने हैं तुम में और कितने पराए हैं, लेकिन मैंने तो नमक हलाल करना है ना, वाली नजफ का जिसकी खाता हूं। अब कुछ फर्क नजर आया? इब्राहिम को यकीन की हाजत है, अली की मासद पहले यकीन पर है। तो इसका मतलब है इब्राहिम पल्ले में फातिमा बिनते असद के बराबर नहीं तुल सका, और जिस अली की माओ की बराबरी इब्राहिम जैसे नबी नहीं करते, बादारी माओ के बेटे अली की बराबरी कैसे करते हैं? अल्लाह अल्लाह। इरादे अच्छा, कोई बात है? यकीन आता कब है जानते हो? ये देखो, आज तो मैंने कुछ नहीं कहा,
اب آئندہ اگر میں نے کچھ پوچھا اور ہاں یا نہ میں جواب نہیں آیا تو پھر میں بھی خاموش رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ آداب سماعت سے روشناس نہیں ہو جاؤ گے۔ یقین جب تک آنکھوں سے نہ دیکھا جائے نہیں آ سکتا، اور یہ صرف میری اور آپ کی زبانی کہی ہوئی بات نہیں، قرآنی تصور ہے۔ سورہ سجدہ کو پڑھو۔ کون سا سورہ؟ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لو تراؤ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم میدان قیامت میں مجرمین کو دیکھو گے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ کیا رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، پروردگارہ ہم نے دیکھ بھی لیا، وسمعنا سن بھی لیا، کچھ کم وقتوں نے ہمیں بھلائے رکھا، فرجعنا ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج۔ اللہ اکبر۔ نعمل صالحا، ہم صالح عمل کریں گے۔ ہم تو اسی زوم میں مارے گئے کہ ہمیں عمل لے جائیں گے جنت میں، یہاں پتہ چلا کہ عمل نہیں بکتے، صالح بکتے ہیں۔ بھیج واپس دنیا میں، عمل صالح کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اب زیغم پتہ نہیں یہ مجرمین میدان قیامت میں آنکھوں سے کیا دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے؟ بولو۔ میں کچھ نہیں کہتا اپنی طرف سے تاکہ کسی کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے۔ او بھائی اللہ اگر کل دکھائی دے سکتا ہے تو پھر آج بھی نظر آنا چاہیے۔ تو اللہ تو نہ گزرے کل، نہ آج، نہ آنے والے کل میں نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ کون ہے، کیا ہے جس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ خدا کہتا ہے موقع وہی تھا جو تم کھو چکے۔ تو وہاں کسی کو آنکھوں سے دیکھا، اب چلے تو نہیں گئے ہو۔ علی کی ماں دیوار کعبہ کے ساتھ اپنا جسد اقدس مس کر کے کہہ رہی ہے انی موقنۃ انہ احدی آیاتک، مجھے یقین ہے یہ بچہ تیری آیت ہے۔ یہ اسد یہ ندیم سے دو بندے چھوڑ کے ارے یہ حصہ یہ نعرے لگاتا ہے، یہ والا حصہ نعرے میں شامل ہی نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں۔ محلے بانٹے ہوئے ہیں، جب یہ لگاتے ہیں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہاں جو جی میں آئے کر لو، پتہ چلے گا میدان حشر میں جب با جماعت نعرے کی قدم قدم پہ حاجت پڑے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی کی ماں نے آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، ورنہ یہ لفظ کہنے کی تو کی نہیں بنتی، اور خدا تردید کر دیتا کہ جسے تو نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کیسے کہہ رہی ہو میں یقین رکھتی ہوں۔ یقین ہے مجھے کہ یہ بچہ تیری آیت ہے۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا اس لیے گاہے گاہے میری مدد کر دیا کرو۔ اچھا، آیت نشانی کو، نشانی، علامت،
یعنی علی نشانی ہے اس کی، علی علامت ہے اس کی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بی بی کہتی ہے انہو احدی آیاتک و دلائلک، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اللہ اللہ دلیل سمجھتے ہو؟ دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ اس گلی کے نکڑ پہ کوئی بندہ کہے یہ سپیکر پہ شور کیسا ہے، دربار مجلس ہو رہی ہے، غضنفر پڑھ رہا ہے. نہیں کوئی اور پڑھ رہا ہے. کیا دلیل ہے کہ غضنفر پڑھ رہا ہے اور مجلس ہو رہی ہے؟ وہ پکڑ کے لے آئے گا، دیکھ یہ مجلس، یہ غضنفر. میں نے بات کہہ دی اور بہت تھوڑے سمجھے اور باقی پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں. یعنی جب اس نے دلیل مانگی، اس نے ہاتھ پکڑا، یہ سامعین، یہ غضنفر. کیا دلیل ہے کہ مجلس ہو رہی ہے؟ یہ سامعین. کیا دلیل ہے کہ غضنفر پڑھ رہا ہے؟ یہ منبر پہ دیکھ غضنفر. بیوی کہتی ہے کہ میرا یہ بچہ تیری نشانی بھی ہے اور تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل بھی ہے. اب اگر کہا جائے وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، کیا دلیل ہے؟ منبر بصرہ پہ علی کو دیکھو. شک ہو گئی دیوار ہوئی نا. ہاں علی کی توڑی ہوئی چیز مثالوں سے جڑ سکتی ہے بھلا؟ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ تو عوام مثالوں سے اس دراڑ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کائنات مل کر، یعنی خدا کو چھوڑ کر خدائی مل کے کوشش کرے. بے شک اس میں فرشتے بھی شامل ہو جائیں، بے شک اس میں آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی شامل ہو جائیں. ہو ہی نہیں سکتا. اب امتیاز شاہ جی حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ وہی 1400 سال پہلے والی دیوار ہے، اتنی تو کسی عمارت کی زندگی ہوتی ہی نہیں. اللہ جانے کتنی دفعہ کعبہ منہدم ہوا. یزید لعین کے دور میں کعبہ منہدم ہوا، حجاج بن یوسف کے دور میں کعبہ منہدم ہوا. کئی بار گرایا گیا، منجنیکوں سے سنگ باری ہوئی، دیواریں گر پڑی. اسی جبر مشیت کو تو علی کہتے ہیں کہ جدھر سے دامن بچاؤ سامنے علی نظر آئے. حالانکہ ابو طالب کے دور کی دیوار پتہ نہیں کب کی اور کتنی بار 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 بنتی رہی. دیوار ہر بار نہیں، جب بناتے ہیں دراڑ وہی کی وہی. ہاں جی ارادے پھٹ گئی دیوار. کیوں؟ اسد کیوں پھٹی؟ میں نے قرآن سے پوچھا. سورہ حشر کی ایک آیت بولی. کون سا سورہ؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم ترین پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے پھٹ جاتا.
میں نے پنڈی والوں بات کہہ دی، میں کہہ کے گزر گیا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر قرآن کسی عظیم تر پہاڑ پہ بھی اترتا، پہاڑ جھک جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ ہے صامت کلام، صامت پتھر چیرتا ہے، ناطق اللہ کے گھر کی دیواریں پھاڑتا ہے۔ اللہ سے زغم میرے دماغ میں ایک جرثومہ رینگنے لگا ہے، نکال لوں؟ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ایک درس دیا ہے، اور اسی علی بادشاہ نے اپنی نہج البلاغہ میں وہی کا وہی درس دیا ہے، کیونکہ جو میرا اندر بولتا ہے میری زبان بھی وہی کہتی ہے۔ ہائے ہائے، میں داد دیتا ہوں انہیں جو پہنچ گئے، اور پتہ نہیں کچھ لوگ کیوں مجھے یوں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جو میرے اندر ہے وہی اب زبان کہہ رہی ہے نا۔ یہ لو انزلنا والی آیت پہلے میرے اندر سے ابھری، پھر میری زبان نے آپ تک پہنچائی۔ تو اللہ کی زبان کون ہے؟ اسی لیے جلی اور علی کا لہجہ بھی ایک، گفتگو بھی ایک، کلام بھی ایک، مقصد گفتگو بھی ایک۔ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، کہ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بیوت میں جب بھی آؤ دروازوں سے آؤ۔ یا علی مجھے توفیق دے میں تیرے موالیوں تک حق پہنچا سکوں، انہیں حق کا تھوڑا برداشت کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ وات البیوت، ندیم غالباً بیوت بیت کی جمع ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بیت مانی شاد باش، گھر، یعنی گھروں میں جب آؤ، بیوت میں دروازوں سے آؤ۔ اور علی شہنشاہ نے بھی ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو من اتو من غیر الباب سمی سورکن، فرمایا جب بھی آنا ہوتا ہے دروازے سے آنا ہوتا ہے، جو دیوار سے آئے وہ چور کہلاتا ہے۔ میں مدینہ علم کا باب ہوں، میں باب اللہ بھی ہوں، باب الرسول بھی ہوں۔ اللہ تک جانا ہو تو میرے ذریعے، رسول تک پہنچنا ہو تو میرے ذریعے۔ دیوار پھاندنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب اللہ کہتا ہے بیوت میں دروازے سے آؤ، علی کہتا ہے بیت میں دروازے سے آؤ۔ یا علی یہ بھی تو بیت اللہ تھا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جو قبروں پہ بیٹھے ہیں تھک تو نہیں گئے میرے مہربان؟ بیت اللہ بیت نہیں ہے، یعنی میرے گھر کی تو یہ حرمت ہے کہ تمہارا مجھ سے جتنا واسطہ تعلق کیوں نہ ہو، آپ میرے گھر کی دیوار نہیں پھاند سکتے، دروازے سے آنا ہوگا۔ بیت اللہ کی کوئی حرمت نہیں۔ تو پھر یا علی آپ دیوار کے ذریعے کیوں گئے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آسان ترین لفظوں میں، اور خدا کرے تمہیں وہ آسانی سمجھ میں آ جائے۔ اب ایسا ہے زغم اسد کہ میں رات کو پنڈی شہر کے کسی محلے گلی سے کوچے سے گزر رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا ایک بندے کو دیوار پھاندتے۔ کیا میری جبلت میں دو آوازیں نہیں ابھریں گی؟ یہ دیوار پھاندنے والا یا چور ہے یا گھر کا مالک ہے۔ چور اس لیے دیوار پھاندتا ہے کہ میری آمد خفیہ رہے،
اور مالک اس لیے دیوار پھاندتا ہے کہ اس وقت چابی نہیں کھو گئی ہے یا کوئی اور مصلحت ہے. نانا مجھ جیسا فراغ دل کہاں سے لاؤ گے؟ آ میدان میں نکل. میں مقصر ملا کے ایمان کی سج دھج دیکھنا چاہتا ہوں. علی بیت اللہ کے در سے نہیں آیا، دیوار چیر کے آیا ہے. اب بتا پہلا فتویٰ لگاؤں یا اسے بیت اللہ کا مالک سمجھوں؟ معاذ اللہ. امتیاز شاہ جی پہلا لفظ بولنے سے پہلے زبان کو فالج ہو جائے گا، ایمان کفر میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ماننا پڑے گا. تو پھر کوئی مر گیا ہے ملا کا؟ جب اللہ کے گھر کا مالک یہ ہے، میرے گھر کا جو میرے بعد مالک ہے، تو جو کچھ میرے گھر میں ہے اسی کا ہے. پکی بات. اچھا تو پھر علی ہے اللہ کے گھر کا مالک. اب کسی سائل نے میرے بعد والے میرے گھر کے مالک سے کچھ مانگا، اس نے دے دیا. دوسری شے مانگی، اس نے دے دی. تیسری شے اس نے مانگی، اس نے کہا یار یہ چیز میرے گھر میں نہیں ہے. میں ہمارے گھر محدود، ہمارے گھروں کی اشیاء محدود. کسی گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے وہی چیز دوسرے گھر میں نہیں ہوتی ہے. تیسرے گھر میں ویسی دو چیزیں نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میرے گھر میں نہیں. علی ہے اللہ کے گھر کا مالک. پہلے مجھے فہرست بنا کے دو کہ اللہ کے گھر میں ہے کیا کیا. اللہ اللہ اکبر. تاکہ جو اللہ کے گھر میں ہے وہ میں علی سے مانگوں، اور جو اس کے گھر میں نہیں وہ علی سے نہ مانگوں. بتاؤ کیا چیز خدا کے گھر میں نہیں ہے؟ سب کچھ. سب کچھ. تو دو روٹیوں کے سوال پہ سٹپٹاتا پھرتا ہے. صرف روٹیوں کے سوال ہی دیکھے ہیں تو نے. میں نے تو نبوت کے سوال ہی دیکھے. میں نے تو رسالت کے سوال ہی دیکھے، امامت کے بھکاری دیکھے، عصمت کے گداگر دیکھے، مشیت کے سائل دیکھے. تو پھر ماننا پڑے گا رزق سے لے کر مشیت تک اللہ سے جو کسی کو چاہیے اس کا سوال علی سے کرنا پڑے گا. اور دیکھ لو اللہ کے گھر میں، بس سمیٹ لیا میں نے بیان. بیت اللہ میں، بے دل کے گھر میں دونوں جمع ہوئے، دونوں قرآن، صامت بھی ناطق بھی. قرآن کو رحل کی ضرورت پڑتی ہے نا. یا علی تیرے مقدر کو کیا کہوں. زیغم جو صامت قرآن رسول پہ اترا اس وقت رحل نصیب ہی نہیں ہو سکا رسول کے ہاتھوں قرآن کو، کیونکہ رحل کی ضرورت قرآن کو تب ہوتی ہے جب وہ کتاب بن جائے. اور عہد رسالت میں قرآن کتاب کے پیکر میں تھا ہی نہیں. یعنی صامت کو رسول کے گھر سے لکڑی کا رحل نہیں ملا اور ناطق کو رحل نبوت نصیب ہوا ہے. اللہ اکبر.
اور وہاں دیکھو میری طرف، ہاں مجھے آپ کی توجہ کے ساتھ ہی چند باتیں کرنا ہوتی ہیں جو ادھر ادھر دیکھنے سے پھر مقدو اور مجروح ہو جاتی ہیں۔ رحل نبوت پہ آیا زمانہ، امتیاز شاہ جی اس چیز کو دیکھ کر حیران ہے کہ علی نے قرآن پڑھ دیا رسول کے ہاتھوں پہ، یعنی وہ صرف یہ سمجھتے پھرتے ہیں کہ شاید وہاں آسمانوں پہ قرآن اسی طرح چھپا ہوا تقسیم ہوتا تھا۔ بھائی میرے، قرآن کسی عنوان پر لکھی گئی کتاب نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ فلسفے کی ایک کتاب ہے، اس میں فلسفے کے اصول ہوں گے، اسی کی پیچ و خم پہ باتیں ہوں گی، اصول پر لکھی گئی ہے، کلام پر لکھی گئی ہے، میزان پر لکھی گئی ہے، اسی علم کے تقاضوں کے پیش نظر۔ تو قرآن کسی موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام تو ہے ہی نہیں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن تو 23 برس میں جیسا واقعہ، جیسا موقع، جیسا وقت، جیسا بندہ ویسی آیت۔ کسی نے دل سے نماز پڑھی، بے دل کے دل کو بھائی، اس نے آیت بھیجی۔ کسی نے ڈگ ڈگی والے کی ڈگ 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 سن کر رسول کو نماز میں اکیلا چھوڑ دیا، اس نے آیت بھیج دی، اذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ کوئی جم کے لڑا، اسے لڑنے کی ادا بھائی، آیت بھیج دی۔ کسی نے میدان چھوڑ دیا، بے مزاج کے مزاج میں برہمی آئی، اس نے آیت بھیج دی۔ کسی نے صدقہ دل سے دیا، آیت آ گئی۔ کسی نے غنی ہو کے بخل کیا، آیت آ گئی۔ کسی کا جاگنا اچھا نہ لگا، کسی کے سونے پہ سب کچھ لٹا دیا۔ یعنی جیسا ماحول بنتا رہا ویسی آیتیں آتی رہیں۔ تو اب آؤ اس 3 دن کے بچے کی وسعت علم کو دیکھو۔ کعبے کی چھت کے نیچے رسول کے رحل رسالت پر اللہ کے گھر کا وارث آنے والے وقت پہ نظریں گاڑ گاڑ کے دیکھ رہا، فلاں بھاگ رہا ہے یہ آیت آئے گی وہ پڑھ دی، فلاں لڑ رہا ہے یہ آیت آئے گی وہ پڑھ دی، فلاں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جی پتہ چل گیا زمانے کو، ختم بیان، سمیٹ لیا سارا کچھ۔ 3 دن کے بچے نے 23 برس میں نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا، آیت آیت، سورت سورت کر کے اترنے والے قرآن کو پڑھ دیا۔ قول خدا کو تفسیر مل گئی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہی نازل کیا اسے ہم نے، اور وہ حق کے ساتھ اترا۔ اب بس آخری فیصلہ ہے، خدا کے لیے حلال زادوں کی طرف سن کے حلالیوں کی طرف فیصلہ دو، اور میں اپنا بیان سمیٹ لوں۔ پھر غور کرنا ہے نتیم آیت پہ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ قرآن نازل ہوا اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا۔ دونوں دفعہ حق کا نام پہلے لیا، قرآن کا نام بعد میں لیا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کا ذکر ہے انزلناہ اور نازلہ میں، اور دونوں دفعہ حق پہلے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر نام لینا ہوتا تو پھر اللہ یوں کہتا بے علی انزلناہ
وَبِعَلِيٍّ نَزَلَ، علی کے ساتھ نازل ہوا، علی کے ساتھ نازل کیا۔ دونوں بار قرآن کا نام بعد میں، اور علی کا نام پہلے۔ تم اشتہار چھاپتے ہو، بڑے پڑھنے والے کا نام بعد میں لکھتے ہو نا؟ اچھا باقی یعنی جو بڑا ہے اس کا نام پہلے اور جو چھوٹا ہے اس کا نام بعد میں۔ آج توحید پہ فتویٰ لگا، تو نے اپنے قرآن کو چھوٹا کیوں سمجھا، علی کو بڑا کیوں کہا؟ دونوں دفعہ جو کہا بالحق انزلناہ و بالحق نزل، حق کے ساتھ اترا، حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہ بار بار کیوں دہرا رہا ہوں میں فکرہ؟ جلی کی نظر میں علی بڑا، کیوں پالنے والے؟ فرمایا جاہل نہ بن، فقط کبریائی کی تصویر ہی نہیں، میرا ہم نام بھی ہے، اور میں اپنے ہم نام کو اپنے کلام کے بعد کیسے گنوں؟ گویا اپنے نام کی توہین کر دوں، گویا اپنی تصویر کو ثانویت دوں، لیکن پالنے والے آخر تو قرآن کو آخر میں کیوں رکھ رہا ہے اور علی کو پہلے کیوں؟ آواز قدرت آئی، تم جیسے بے علموں کا علم بڑھا رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کے کندھے پر قرآن کی آیت لکھ دی ہے استشہاد رسالت کے لیے۔ کل فتح مکہ کے دن اگر تم علی کے پاؤں قرآن کی آیت پہ دیکھ لو تو پھر تعجب نہ کرنا۔ زور لا رہے علی بن کے دسو نعرہ رسالت، مرشد علی ہے سینے نے زور میں بے بہا نعرہ حیدری، مرشد فلک اکثر تاج علی ہے، علی علی مرشد فلک اکثر تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے، اس کا نعرہ حیدری۔ چلیں کل کی مجلس میں آپ کی اس مصرے کی شرح میں پڑھ دوں گا کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ اور میں کل اگر اس کا قدم قرآن پھر نظر آ جائے تمہیں تو پھر جائے تعجب نہیں، کیونکہ وہ کلام ہے میرا، یہ نام ہے میرا۔ وہ گفتگو ہے میری، یہ صورت ہے میری، وہ اظہار ہے میرا اور یہ طبیعت ہے میری۔ اظہار اور طبیعت میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بس خوش رہو، آباد رہو، اور ہاں آپ ہی کے کہنے سے میں نے 9:30 کا اعلان کیا تھا کل، لیکن دیکھا یہی ہے کہ 9:30 آپ سارے جمع تو نہیں ہو سکے۔ ہاں بہرحال 9:30 سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، کیونکہ جو مومنین دور سے آتے ہیں ان بیچاروں کو واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہم نے آگے کر دیا تو آدھا گھنٹہ آپ بھی پہلے آنے کی تکلیف کریں۔ ہاں اور کچھ نہیں ہوتا، ثواب میں تو شامل ہو جاتے ہو، لیکن موضوع اسی کے پلے ہی پڑتا ہے سارا جو آغاز مجلس سے موجود ہوتا ہے۔ بس تمہارے تصورات سے بہت پہلے منبر چھوڑنے لگا ہوں میں، کیونکہ سینکڑوں بار بتا چکا ہوں کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی
اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کی آمد کا مقصد نہ ہمارا علم سننا ہے، نہ ہماری موشگافیاں، نہ ہماری خطابت۔ علم کو فضیلت دینے والا خاندان، شعور کو دانائی عطا کرنے والا قبیلہ، وہ ہم جیسوں سے کیا سنے گا؟ اس سے تو جب بھی پوچھا گیا ہے تو رو کے یہی جواب دیا، پرسہ لینے کے لیے جاتی ہوں۔ اور خدا کی قسم اگر اسی حقیقت پہ پنڈی والوں غور کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ آج تک پست سے پست خاندان کی بھی کوئی عورت کسی کے گھر چل کے نہیں جاتی کہ میرا فلاں مر گیا، میرے ساتھ اظہار افسوس کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے کتنی حسرت ہے علی کی بیٹی کے دل میں۔ روزانہ ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، اور جب بھی کسی مجلس میں جاتی ہے، میں نے کہا باقاعدہ مصائب نہیں پڑھ رہا میں، صرف تمہاری آنکھوں میں نمی لانے کے لیے تاکہ بی بی راضی ہو جائے اور مجھے اور تمہیں دعا دے۔ آتی ہے اور مستورات کی طرف جانے سے پہلے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہر ننگے سر والے ماتمی عزادار کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، شبیر کے رونے والوں، شام سے آئی ہوں صرف حسین کو رونے۔ بی بی کہتی ہے میری آمد کا اور کوئی مقصد نہیں، حسین کو رونا چاہتی ہوں، میری مسافت بھی دیکھو، میری حسرت بھی دیکھو، مجھے بیاس کر کے مت بھیجنا۔ اور ذات واجب کی قسم پنڈی والو، مقتدر علماء مقاتل کی کتابوں میں یہی دیکھا۔ ہمارا تو یہ ہے نا، کل ہم نے مجلس پڑھی تھی، آج ہم 24 گھنٹے کے بعد جمع ہوئے، آنے والی کل میں پھر 24 گھنٹے بعد جمع ہوں گے۔ دائیں بائیں میرے عباس کے علم ہیں، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں، سامنے بھی علمدار کا علم ہے۔ یہی حقیقت پڑھی ہے کہ جو شام سے آئی ہے وہ میری طرح تمہاری طرح چلی نہیں جائے گی، وہ پوری 10 راتوں کے لیے یہاں مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، ابھی میں سٹیج چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تم بھی کسی کی ایک چیخ نکلے گی، کسی کی 2، کسی کے 4 آنسو، کسی کے 3، کوئی رونے کی شکل بنائے گا اور چلا جائے گا، دروازے بند ہو جائیں گے، شام والی چھت سے اترے گی اور پوری مجلس گاہ میں پھر کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھائے گی، اماں فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا، فلاں مومن ادھر بین کر رہا تھا، اماں وہ منہ پہ پیٹنے والا ادھر بیٹھا تھا، اماں وہ رانوں پہ ماتم کرنے والا ادھر تھا، اماں وہ دھاڑے مار کے رونے والا ادھر بیٹھا تھا۔ ساری رات یہی کرے گی، اور جگہ دکھاتے دکھاتے اچانک ایک ایسا سوال کرتی ہے کہ زمین کروٹیں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ اماں انہوں نے چیخیں ماری، ان کے آنسو نکلے، ان کی دھاڑیں نکلیں، نہ انہیں کسی نے پتھر مارے، نہ رونے سے کسی نے ان کو روکا۔ اماں وجہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہیں زینب کون سا گناہ کر رہے تھے یہ کہ کوئی انہیں پتھر مارتا؟ تیرے مظلوم بھائی کے غم میں رو ہی تو رہے تھے۔ اور نرم دل والو پھر چادر تطہیر بلا تشبیہ سر سے ہٹاتی ہے اور ماں کے آگے سر جھکا کے کہتے ہیں اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں، میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو جب کبھی حسین کا نام لیا کبھی نیزے مارے گئے، کبھی کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا، کبھی آگ کے شعلے برسائے گئے، کبھی سنگ باری سے خاموش۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پیارے الہ
مجلس اعزا کو منظور و مقبول فرما، مانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عادل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، سرکار حجت کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر دلیل معین حتی تسکنہ ارض طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔